بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ماں قربانی اور محبت کا پیکر ہوتی ہے جو اولاد کی خاطر تمام مشکلات برداشت کرتی ہے، لیکن تاریخ میں چند مائیں ایسی بھی گزری ہیں جنہوں نے اولاد کو اپنی خواہشات پر قربان کیا۔ ان ماؤں کا ذکر آسمانی کتابوں یعنی تورات، زبور اور انجیل میں بھی موجود ہے۔ تو جانتے ہیں وہ کون سی گناہگار مائیں تھیں؟ سامریہ آدم خور۔ ناظرین، یہ اس وقت کی بات ہے جب بنی اسرائیل پر ایک نااہل بادشاہ یہود رام کی حکومت تھی۔ اس بادشاہ کی وجہ سے یہودیوں میں غربت انتہا تک چلی گئی، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ تھا، لوگ حرام جانوروں کو بھی کھا جاتے تھے۔ اس وقت دو عورتوں نے آپس میں معاہدہ کیا کہ ایک دن ایک عورت اپنے بچے کو ذبح کرے گی اور دونوں مل کر کھائیں گی، اور دوسرے دن دوسری عورت اپنے بچے کو ذبح کرے گی اور دونوں مل کر کھائیں گی۔ پہلے دن ایک خاتون نے اپنا بچہ ذبح کیا اور دونوں نے کھایا، جب اگلے دن دوسری عورت نے اپنا بچہ ذبح کرنا تھا لیکن اس نے اپنا بچہ چھپا دیا اور معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو پہلی عورت نے بادشاہ سے کہا کہ دونوں میں انصاف کرے اور دوسری عورت کو مجبور کرے کہ وہ اپنا بچہ ذبح کرے اور مجھے میرا حصہ دے۔ پھر بھی بادشاہ کو شرم نہ آئی کہ ان کی رعایا بھوک کے مارے اپنے ہی بچوں کو کھا رہی ہے، بلکہ اس نے سارا قصور اس وقت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قرار دیا، اور بادشاہ نے آپ علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ ہیڈرویاس۔ ناظرین، ہیڈرویاس ایک بہت ہی خوبصورت عورت تھی جو دولت کے ہوس میں پاگل تھی۔ پہلے اس نے فلپ سے شادی کی، لیکن بعد میں اسے پتا چلا کہ اینٹیاس فلپ کے بھائی کے پاس زیادہ دولت ہے، سو اس نے اینٹیاس سے ناجائز تعلقات بڑھائے، جس کی مخالفت اس وقت کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کی۔ تو ہیڈرویاس نے اینٹیاس کو اکسایا کہ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کرے، لیکن اینٹیاس نبی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ ٹال مٹول کرتا رہا۔ جب ہیڈریاس نے دیکھا کہ اس کی دال نہیں گار رہی تو اپنی بیٹی سلونی جو فلپ سے پیدا ہوئی تھی اینٹیاس کو پیش کر دی، جو اپنی ماں سے بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی، یعنی بھتیجی کو اپنے ہی چچا کے آگے پیش کر دیا۔ تو اینٹیاس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا اور اس کا سر ہیڈریاس کی بیٹی کو لا کر دیا۔ اس طرح یہ دونوں ماں بیٹی اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قتل کی وجہ بنی۔ قاتل فاحشہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحرا میں دو فاحشہ عورتیں رہتی تھیں جنہوں نے ایک ساتھ ہی بچوں کو جنم دیا۔ ایک عورت جب رات کو سو رہی تھی، اس کا بچہ اس کے نیچے دب کر مر گیا۔ اس نے دیکھا کہ بچہ مر چکا ہے تو اس نے اپنا بچہ دوسری عورت کے بچے سے بدل دیا۔ صبح اٹھ کر جب دوسری عورت نے بچہ دیکھا تو وہ اس کا نہیں تھا۔ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں گئی اور اپنی روداد سنائی۔ سلیمان علیہ السلام جو بہت ہی ذہین نبی تھے، انہوں نے حکم جاری کیا کہ بچے کے دو ٹکڑے کر دیے جائیں اور دونوں عورتوں میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ حکم سن کر جو حقیقی ماں تھی فوراً چیخ اٹھی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے بچے سے دستبردار ہوتی ہوں، یہ بچہ اسی عورت کے حوالے کر دیا جائے، لیکن دو ٹکڑے نہ کرے۔ جبکہ دوسری عورت اپنی چوری کے ظاہر ہونے کے ڈر سے خاموش رہی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام جان گئے کہ بچہ کس کا ہے، تو بچہ اس کی حقیقی ماں کے حوالے کر دیا اور چور عورت کو اس وقت کے قوانین کے مطابق سزا دی گئی۔ واحلہ۔ ناظرین، واحلہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی جس کا بیٹا کنعان کچھ مفکرین کے مطابق یام تھا۔ اپنی ماں کی تربیت پر چل اسی کفر کی حالت میں طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی حضرت نوح علیہ السلام کو کافروں کی محفلوں میں جا کر پاگل اور مجنون کہتی، اور جو شخص حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لاتا اس کا کافروں کو بتا دیتی، جسے کافر بعد میں اذیت دیتے اور تنگ کرتے۔ واحلہ کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں آیا ہے۔ عطالیہ۔
ناظرین، یہ حضرت الیاس علیہ السلام کے زمانے کی ایک ملکہ تھی جو بے حد بت پرست تھی اور اقتدار کے ہوس کا شکار تھی۔ اس نے اپنے تمام بیٹوں کو قتل کر دیا اور خود ملکہ بن گئی۔ اقتدار میں آنے کے بعد اس نے بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ کسی طرح اس کا ایک پوتا بچ گیا تھا۔ لوگوں نے عطالیہ کے پوتے کو تخت پر بٹھا دیا اور عطالیہ کو برطرف کر دیا۔ برطرف ہونے کے بعد وہاں کے لوگوں نے اسے بھرے مجمع میں بہت ہی ذلت کی موت دی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو آج کی معلومات اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیا کریں۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔